پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ منسٹر صاحب اگر اجازت دیں تو ایک جو معاملہ ہے وہ ٹی ٹی پی کی واپسی کے حوالے سے ایک بڑی بحث ہوتی ہے، آپ لوگوں کی طرف سے کچھ بیانات آتے ہیں، پھر یہ کہتی ہے کہ ہمارے دور میں تو یہ لوگ واپس نہیں آئے تھے بلکہ ان کو پی ڈی ایم کی حکومت واپس لائی تھی۔ ہم نے اس وقت جو وفاقی وزیر تھے 2023 میں ریاض پیرزادہ صاحب اور شیریں مزاری صاحبہ، ان سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ ریاض پیرزادہ صاحب نے کیا کہا تھا سر، ہم وہ سن لیتے ہیں پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو ہمارے علاقوں میں جو اب واردات ہوئی ہے مسجد میں، تو اس سے ٹی ٹی پی کا موجودگی تو آپ کو ثابت ہو چکی ہے۔ پہلے بھی جب ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی تو جنرلز نے جب یہ کہا کہ ٹی ٹی پی کو یہاں لایا جائے اور جو لوگ ذمہ دار ہیں، تو اس پہ بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب نے اور شہباز صاحب نے بڑا پہ بات کی تھی کہ جی اس سے ہمارے کافی معتبر لیڈر شہید ہوئے ہیں، جس میں بے نظیر بھٹو صاحب، اور وہ ٹی ٹی پی نہیں کیا سر۔ یہ کس کی تجویز تھی کہ لایا جائے؟ یہ اس وقت جنرل فیض کی تھی تجویز کہ جی ان کو اسٹریم لائن میں لایا جائے، تو لیکن وہ بیک فائر کر گئی۔ اب منسٹر صاحب یہ ریاض پیرزادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جنرل فیض صاحب کی تجویز تھی جو بیک فائر کر گئی۔ اب شیریں مزاری صاحبہ نے بھی ہمارے انٹرویو میں انہوں نے باجوہ صاحب کے حوالے سے بات کی تھی، وہ ذرا سن لیتے ہیں۔ بالکل یہ بات ہوئی تھی، باجوہ نے ریز کیا تھا اور جنرل فیض بھی تھے اس وقت، کہ یہ کیا کہتے ہمیں یہ جو ٹی ٹی پی ہے ان میں فیملیز ہیں جو پاکستانی نیشنلز ہیں تو وہ واپس آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کسی طرح اگر یہ آئین کو ایکسیپٹ کر لیں اور قانون کو اور اپنے عام لے ڈاؤن کر لیں تو کسی طرح کچھ ری سیٹلمنٹ کا کرنا چاہیے اور بات چیت ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے اپروچ کیا، افغان طالبان نے ہمیں کمٹمنٹ دی تھی کہ وہ ان کو وہاں سے آپریٹ نہیں کرنے دیں گے، لیکن ہم نے پہلے ایک میٹنگ بلائی کیونکہ ہمیں امیڈیٹلی ریاکشن آیا جو ہمارے وہاں سے الیکٹڈ لوگ ہیں ٹرائبل ایریا سے اور سوات وغیرہ سے، کہ اس سے ان کو پہلے بھی لوگوں کو بڑا نقصان ہوا ہے اور اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جی یہ شیریں مزاری صاحبہ کی منسٹر صاحب گفتگو آپ نے سنی، اور پھر 7 جولائی 2022 کو رانا ثناءاللہ صاحب کی ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ تھی کہ نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے، پارلیمنٹری کمیٹی، انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ سر بڑی بحث ہوتی ہے، میں نے یہ 2 کلپ بھی آپ کے سامنے اسی لیے چلائے کہ اس معاملے کو ذرا سر واضح کر دیں۔ یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب کو کوٹ کیا جاتا ہے یا یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ پی ڈی ایم کی حکومت ٹی ٹی پی کو واپس لائی تھی، یہ معاملہ ہے کیا اصل میں؟ دیکھیں اس معاملے کو جان کے جو ہے نا وہ مڈی کیا جاتا ہے واٹرز کو، اور ایک ایسی ہجانی کی کیفیت پھیلائی جاتی ہے اور ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس موجود نہیں ہیں، وہ آن ریکارڈ نہیں ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں 12 دفعہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل ری سیٹلمنٹ ہونی چاہیے، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ وہ بھی کلپس چلائیں، میں تو آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ ان کے کلپس چلائیں جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو واپس لا کے ری سیٹل کرنا ہے اور اینڈ سو اینڈ سو فورتھ۔ اب پی ڈی ایم کا جو ٹائم تھا وہ ایک ٹرانزیشنری پیریڈ تھا۔ اپریل 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہوا تو اس کے بعد پھر تمام تر معاملہ آپ کے سامنے ہے، اور جو الزام لگتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم نے اس ٹائم دستخط کیا اور ان کو ری سیٹل کیا، تو یہ جولائی کی غالباً بات ہوتی ہے، اور وہ جولائی اور اپریل میں 2 سے 3 ماہ کا ہی ٹائم ہے غالباً۔ اور ایڈوائس اس وقت کی اگر انٹیلیجنس چیف کی تھی تو دین سرٹنلی وہی ایڈوائس اس وقت کے وزیر اعظم کو بھی مل رہی تھی۔ آج وہ انٹیلیجنس چیف کہاں پہ ہے؟ سوال تو یہ بنتا ہے، اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کہاں پہ ہے۔ اور یہ اب شائع ہوئے کرنا ہے ساری بات سے اور کہنا کہ یہ برین چائلڈ کس کا تھا، کیونکہ تھا تو یہ برین چائلڈ عمران خان کا، اس سے ملک کو نقصان ہوا، قوم کو نقصان ہوا، ملک کی سالمیت داؤ پہ لگ گئی، ملک کی سیکیورٹی داؤ پہ لگ گئی، اور اس کے بعد پھر اگر یہی ایڈوائس پرسسٹ کی جس کا ذکر ریاض پیرزادہ صاحب نے بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ شیریں مزاری صاحبہ نے بھی کیا، ڈینائی تو نہیں کیا، انہوں نے تو یہی کہا کہ پی ٹی آئی کے ٹائم پہ بھی یہی ایک ان کی سوچ تھی، اور یہ ایک پاکستانی سٹیزنز کا جو ایک اینگل دیتے ہیں وہ کچھ حد تک درست شاید ہو سکتا ہے، لیکن کوئی 5-6 ہزار لوگ جو جتنے زیادہ تعداد میں ہارڈنڈ کرمنلز تھے ان کو بسانا اور ان کو above any sort of legal procedure آپ لے کے آئیں، آپ ان کو ان جگہوں پہ بسائیں اور پھر ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دیں جو کہ ملک کی سلامتی کو، ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانا شروع کر دے، تو یہ بھی تو جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ برین چائلڈ تو ان کا تھا، ہاں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اگر وہ ایگزیکیوٹ کر سکے نہیں کر سکے میں اس کا پریوی نہیں ہوں، میں نے وہ ڈاکیومنٹ نہیں دیکھا کہ جو ری سیٹلمنٹ کی کوئی اگریمنٹ تھا یا کوئی ایسی چیز تھی اس پہ دستخط کس کے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ یہ اٹس سیف ٹو سے کہ یہ برین چائلڈ عمران خان کا تھا، عمران خان خود اس چیز کے حامی تھے،
وہ خود اس وقت یہ تمام تر چیز کرنا چاہتے تھے ریسیٹلمنٹ کے حوالے سے، اور ان تمام ٹی ٹی پی ٹی ٹی اے کے جو لوگ تھے، جو دہشت گرد تھے، ہارڈن کرمنلز تھے، ان کو ریسیٹلمنٹ کے نام پہ بسانا چاہتے تھے، جو کہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. اچھا لیکن اس کو فائنل اچھا ایگزیکیوشن کس کی ایڈوائس پہ ہوئی، کیسے ہوئی، از اگین another ڈسکشن. ٹھیک ہے، لیکن منسٹر صاحب یہ جو جتنی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں سر، خیبر پختونخوا کی صورتحال ہو، وفاق کے اندر پی ٹی آئی کا رول ہو، لیکن اس ساری صورتحال کے دوران بھی ایک تجویز رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف سے آ رہی ہے کہ 5 بڑوں کو بیٹھنا چاہیے، جس میں عمران خان صاحب کا نام بھی وہ لے رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی بیٹھا جا سکتا ہے اور معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اور سیکنڈلی یہ جو ملاقاتوں پر پابندی ہے سر، یہ کب تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے بات کی کہ 5 بڑوں کی، ایک تو رانا صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں، ان کی اپنی ذاتی تجویز ضرور ہو سکتی ہے، لیکن بیٹھنا سیاستدانوں کو ہی پڑے گا. اور کل کی پریس کانفرنس کے بعد بھی آپ نے دیکھ لیا، یہی جواب ملا وہاں سے بھی کہ بھئی ہمیں اپنی سیاسی جو بیٹھک ہے اس میں مت لے کے آئیں، اور جو سیاسی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہو، چاہے مڈ ٹیئر لیڈرشپ ہو، ان سب کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا. جی اینڈ یہی بات وزیر اعظم نے بھی کی، اور مذاکرات کی دعوت اسی لیے ایک نہیں متعدد بار وہ دے چکے ہیں، اور وہ یہی بار بار بات کرتے ہیں کہ جمہوری رویہ یہی ہے، جمہوریت کے تقاضے یہی ہیں کہ سیاسی لوگ آپس میں بیٹھیں، پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھیں، اور جو بھی ایشوز ہیں وہ وہاں پہ ڈسکس کیے جائیں، وہ ڈسکورس ایک اوپن ڈسکورس ہو، ٹھیک اور ہے پھر ایک کسی سولوشن کی طرف جایا جائے یا اس کی طرف بڑھا جائے. یہاں پہ ایک بات ضرور ہے کہ جو آپ کا جو دوسرا سوال تھا، سوال کا دوسرا حصہ، جس میں آپ نے کہا ملاقاتوں کہ ملاقاتوں کے حوالے سے کہ ملاقاتیں کب تک نہیں ہوں گی، تو ملاقاتیں تب تک نہیں ہوں گی جب تک اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ کو اور عدالت کو یہ سٹامپ پیپر پہ ایفیڈیوٹ نہیں دیا جاتا کہ ہم کسی بھی پولیٹیکل ڈسکشن میں انگیج نہیں کریں گے، ہم کوئی بھی سیاسی گفتگو یا بیان بازی، جس کا خود انہوں نے انڈرٹیک کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اڈیالہ سے ٹھیک ہے نکلنے کے بعد، ملاقات کے بعد، ہم وہ نہیں کریں گے. اور کیونکہ جیل رولز، پاکستان پریزن رولز جو ہیں وہ پرمٹ نہیں کرتے کہ کسی بھی قسم کی ٹھیک ہے سیاسی گفتگو ہو، ڈسکشن ہو، تو پھر یہ انڈرٹیک تو ان کو کرنا پڑے گا، اور ملاقاتوں کا سلسلہ تبھی ہوگا. ملاقاتیں رولز اور قانون کی وائلیشن میں تو نہیں ہو سکتی. تو یہ دے دیں، وہاں پہ رکس ٹھیک ہے کریٹ نہ کریں، لا اینڈ آرڈر سیکورٹی سچویشن کریٹ نہ کریں، آرام سے فیملی کے ممبر جائیں، وکلا جائیں، ملیں، سیاسی بیان بازیوں سے اجتناب کریں. تو بالکل ملاقات ہو سکتی ہے. ان کی اپنی بیگم سے ملاقات اس ملاقات ہو ہفتے سکتی بھی ہوئی ہے، اور اس سے پچھلے ہفتے بھی ہوئی ہے، تو بالکل ملاقات تو ان کی ہے. ہو ہاں رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا منسٹر صاحب، ایک آخر میں ذرا یہ بتائیے گا کہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، خاص طور پر جو عمران خان کا اپنا ایکس اکاؤنٹ ہے، وہ ایک چیلنج ضرور ہے جس کا حکومت خود وقتاً بوقتاً اظہار کرتی رہی ہے. اس حوالے سے آپ نے کہا بھی تھا کہ رابطے ہو رہے ہیں، کوئی سر اس پر پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں، کیونکہ وہ معاملہ ابھی سبجیڈس ہے اور وہ عدالت میں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی کاگنیسنس لی ہے. تو اس حوالے سے ہمارا جی انیشل رابطہ تو ہوا ایکس کے ساتھ، لیکن اس کے بعد ابھی چیزیں اسٹالڈ ہیں، بیکاز اوبیسلی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جب ایک کاگنیسنس آ چکی ہے، تو وہاں پہ جب اس کو وہ ٹھیک ہے تمام تر معاملہ وہ دیکھیں گے بالکل ان اکارڈنس ود دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن، تو بالکل اس کے بعد ہی ہماری طرف سے اگر کوئی اقدام ہوا تو پھر اٹھایا جائے گا. فی الوقت حکومت کی طرف سے کوئی اقدام جو ہے اس حوالے سے نہیں اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ معاملہ عدالت میں ہے. نہیں. چلیں ٹھیک ہے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب، بہت شکریہ سر وقت نے کہا. ناظرین، بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو پی ٹی آئی کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے تھے. خیبر پختونخوا کے اندر جو دہشت گردی کے حوالے سے پی ٹی آئی کا موقف تھا، اس حوالے سے بھی ہم نے سوالات رکھے، اور گورنر رول کے حوالے سے جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا، اس حوالے سے بھی منسٹر صاحب نے بڑا واضح اپنا موقف جو ہے وہ سامنے رکھا. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے.